أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو الا تنصروه فقد نصره الله تو تحقیق اللہ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا جب کافروں نے انہیں اپنی شرارتوں کی وجہ سے تشریف لے جانا پر مجبور کر دیا۔ کفروا ثانی اثنین وہ دو جان تھیں، اذ ہما فی الغار وہ دونوں جب غار کے اندر تھی، اذ یقول لصاحبہ جب ایک نے اپنے ساتھی سے فرمایا، یعنی نبی علیہ السلام نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی غم نہ کر، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں بے مثل و بے مثال ہیں، سارے صحابہ کی شان و عظمت ورا الورا، لیکن جو مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہی ہے۔ وہ کیا ہی بات ہے، اس کی جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ صحابی ہونا کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ میں نے آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ ان اللہ معنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پیچھے کیا اذ یقول لصاحبہ، یہ ہے اس کا کہ جب نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، تو صاحب ساتھی یہ صحابی اسی سے بنا ہوا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور اس لیے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ معاذ اللہ اللہ محفوظ رکھے، کوئی کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، کسی کو صحابی نہیں مانتا، تو یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، بدبخت ہے، بد نصیب ہے، بے دین ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرنا کفر نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی معاذ اللہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی قرار دیا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنا گویا کہ قرآن مجید کا انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انکار ہے، رب کے فرمان کا انکار ہے، اور جو رب کے فرمان کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔